ایک سعودی عرب لڑکی کی بات ہے کہ کچھ عرصے پہلے ایک لڑکا تھا جو کہ انٹرنیٹ کے پوائنٹ پر ویب سائٹس ملتی تھیں فحاشی ویڈیوز کی، گندی ویڈیوز کی. تو شروع میں وہ جب پیڈ لینی پڑتی تھی تو اس لڑکے نے پیڈ میں لے لی وہ چیزیں. تو اس کو ای میل آیا کرتی تھی اور ای میل پہ وہ فحاشی ویڈیوز آگے پیچھے سب کچھ. تو تھوڑے کچھ دن تو وہ خود ہی دیکھتا رہا، مزے لیتا رہا. گناہوں کا مزہ بہت ہوتا ہے، اللہ بچائے ان گناہوں سے. تو وہ دیکھتا رہا. تھوڑے دنوں بعد اس نے کچھ ویڈیوز اپنے دوستوں کو سینڈ کی. آپ کو پتہ ہے دوست جیسے ہوتے ہیں حالت شیری دیتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا سینڈ کری، کیسے سینڈ کری، اسی طرح سے باتیں کرنے پڑے. تو کسی نے پوچھا بھی بھائی تیرے پاس یہ ویڈیو آتی کہاں سے ہے؟ تو اس نے صاف بتا دیا بھی بھائی اس طرح میں نے ایک پیڈ لی ہوئی ہے تو وہاں سے میرے پاس ای میل پہ آ جاتی ہیں. تو اس نے کہا کہ اس کے دوستوں نے کہا بھی ہمیں روزانہ سینڈ کر دیا کرو، ہم روزانہ دیکھنی ہوتی تو ہمیں تو روزانہ سینڈ کیا کر. اب وہ بھی حالت شری میں آ گیا. اس نادان کو کیا پتا تھا کہ کیا گناہ کر رہا ہے. تو اس نے ایک آٹومیٹکلی آپشن لگا دیا کہ جب اس کی ای میل پر آئے تو سینڈ ٹو سینڈ ادر ای میلز پہ اس نے جو ہے لگا دیا تھا کہ اگر میرے پاس جو چیز آئے وہ میرے جو اگلی ای میل ہے، دوست کی ای میل ہے، اس پر بھی سینڈ ہو جائے. کچھ اس طرح کی سیٹنگ لگا دی اس نے. تو چلتا رہا. تھوڑا سا عرصہ گزرا تو اس لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی. وہ عربی جو لڑکا تھا وہ فوت ہو گیا. اس کے جنازے کو دفنو کے سب واپس آ گئے. تو تھوڑے کچھ دن گزرے تو اس کے دوستوں کے ای میل انہوں نے اوپن کی تو ان کو ڈائریکٹ سینڈ ہوئی. وہ حیران ہو گئے کہ وہ فوت ہو چکا ہے لیکن اس کی وہ کیسی ویڈیوز آ رہی ہیں. تو ان میں سے ایک دوست نے اس کو کہا کہ اس نے ڈائریکٹ جو ہے آپشن لگایا ہوا ہے، اس وجہ سے جو ہے ہمارے پاس ڈائریکٹ آ رہی ہیں. وہ بڑے پریشان ہوئے تو لوگوں کو دکھایا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، اس کو کیسے حل کریں کہ وہ ہمارے پاس ویڈیوز نہ آئیں. تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ کسی ہیکر کے پاس جاؤ، کسی اچھے جاننے والے کے پاس جاؤ. تو لیکن انہوں نے دکھایا لیکن کوئی حل نہ نکلا اس کا. تو وہ ڈائریکٹ ویسے ہی سینڈ ہوتی رہی. تو اللہ بچائے ایسے گناہوں سے. تھوڑے کو دن گزرے، جو لوگ کہتے تھے کہ اس کے دوست کہتے تھے کہ وہ نہیں دیکھیں گے، ان سے رہا نہ گیا اس گناہ سے. تو انہوں نے پھر دیکھنا شروع کر دی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مرنے والا مر گیا، لیکن اس کی قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہوتا ہوگا وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. حالانکہ گناہ تو وہی تھے جو اس دنیا میں کر گیا، لیکن وہ آگے بھی لوگوں کو لگا گیا. اب وہ آگے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ جب تک وہ دیکھتے رہیں گے یا اس کی آگے لنک جاتے رہیں گے، استغفر اللہ، گناہ بڑھتے ہی رہیں گے. وہاں پر جا کے گناہ تو بڑھ سکتے ہیں لیکن نیکیاں نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ یہاں پر کوئی نیک کام نہ کر دے، آپ کو ساحل صاحب نہ پہنچائے. میرے پیارے بھائیو، اس لیے کہتا ہوں کہ اس دلدل سے باہر آؤ. یقین کریں ان ویب سائٹس نے نوجوان نسل کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. اب ان کا نمازوں میں دل ہی نہیں لگتا، اللہ کی عبادت میں دل ہی نہیں لگتا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے. آج وہ زمانہ آ چکا ہے جس کی بہت سے انبیاء نے بھی پیشن گوئیاں کی ہیں، صحابہ نے پیشن گوئیاں کی ہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیشن گوئی فرمائی تھی، وہ پوری ہو رہی ہیں. اس لیے خود بھی گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی روکنا چاہیے، یا یہ نہ ہم کریں کہ ہم دوسرے کو بھی اس گناہوں پر لگائیں ساتھ میں. تو بچنا چاہیے، اس طرح کے بہت سے گناہ ہیں، بچنا چاہیے.
ایک ریکارڈ کے مطابق سب سے زیادہ جو دیکھی جانے والی چیزیں ہیں ان میں سے یہ پہلے نمبر پر آتی ہیں فحاشی ویڈیوز۔ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے، اللہ ان تمام گناہوں سے بچے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔